جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کے انجام دیے ہوئے اچھے یا برے اعمال نہ صرف اس دنیا میں اس کے سامنے آئیں گے بلکہ اس کے اثرات اس دنیا میں بھی موجود ہیں، اور جب اس بات پر یقین رکھ لیتا ہے تو وہ اس فکر میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ آج کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کا آج کل اس کے سامنے آئے گا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اچھائیاں اس کے سامنے آئیں گی، اور اگر برا کر رہا ہے تو برائیاں اس کے سامنے آئیں گی۔ انسان کے انجام دیے ہوئے بہت سارے اعمال کے انعکاس کو انسان اسی دنیا میں محسوس کر لیتا ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا آج یہ کل گزرے ہوئے کس کل کی انعکاس کر رہا ہے۔ ایک شخص عاشورہ کے دنوں میں ایک جوان کو تھپڑ مارتا ہے، اور یہ تھپڑ غیرت کی وجہ سے مارتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جوان عورتوں کو نگاہ کر رہا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا ہر طرح سے علاج کرواتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کو علت سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے درد کی وجہ صرف ایک بری فکر تھی، غصہ تھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح ماں باپ بچوں کے لیے عزت اور افتخار کا باعث ہے، ان کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے مالک ہیں۔ بچوں کا بھی خدا ہوتا ہے جس طرح والدین کا بھی خدا ہوتا ہے۔ جب بچے والدین کو اذیت کرتے ہیں تو خدا کے لیے یہ بات نہایت ہی ناگوار ہے۔ اسی طرح جب ماں باپ بچوں کو اذیت کرتے ہیں تو یہ بات بھی خدا کے لیے انتہائی ناگوار ہے۔ شیخ رجب علی خیاط کے ایک شاگرد کی بیوی کی داستان کہ جو سب جانتے ہیں کہ وہ شدید بخار میں مبتلا تھی اور علاج کرانے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ شیخ رجب علی خیاط نے بتایا کہ تم نے اپنے بچے کو مارا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہے اور تم شدید بخار میں مبتلا ہو گئی ہو۔ یہ سب اعمال کا انعکاس ہے، کبھی وہ جلدی ہوتے ہیں اور کبھی دیر سے۔ کسی کی تحقیر کرنا، توہین کرنا، مذاق اڑانا ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر صورت میں مجازات رکھتا ہے، اور اس کے مجازات اس دنیا میں بہت جلد انسان کے سامنے آتے ہیں۔ بعض افراد خود کو اس قدر حق پر سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ نہ صرف اس کی بات نہیں سنتے بلکہ اس کی کہی ہوئی بات، اس کے کہے ہوئے کام کی تحقیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو خدا اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اور جس وقت اس کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا اجر لکھتا ہے، لیکن جس وقت برائی کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھتا یہاں تک کہ وہ اس کو انجام دے، اور جب وہ اس کو انجام دیتا ہے تو پہلے 7 گھنٹوں تک، اور بعض حدیث میں ہے کہ 9 گھنٹے تک اس کو نہیں لکھتا، اس کو معافی کی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ نیکی لکھنے والے فرشتے برائی لکھنے والے فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی برائی لکھنے میں جلدی نہیں کرو، شاید اس کے پیچھے کوئی ایک ایسا نیک کام کر لے کہ جو اس کی اس برائی کو مٹا دے، کیونکہ اچھے کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جب انسان برائی کرتا ہے تو خدا اس کی 10 برابر برائی نہیں لکھتا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ برائی لکھنے کے بعد بھی خدا اسے بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو جائے، توبہ کر لے۔ حاجی مرزا خلیل کہتے ہیں کہ میں علم طب کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا تھا، میری معلومات ایک عام سی معلومات تھی، لیکن میں طب کا استاد بن گیا، اور یہ سب صرف ایک روٹی کی برکت سے تھی۔
ان کا کہنا ہے کہ جوانی کے دنوں میں وہ قم میں رہتے تھے اور ان دنوں ایران کے بہت سارے شہروں میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی تھی کہ جس میں قم بھی شامل تھا، اور ہم لوگ بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے تھے۔ ان دنوں ایران اور روس کے درمیان جنگ کی صورتحال تھی اور ایران کے بہت سارے شہروں میں اسیر پھیلے ہوئے تھے۔ میں بھی مدرسے کے نیچے ایک عمارت میں رہتا تھا کہ جو ایک طرف حرم کے صحن سے متصل تھی۔ میں وہیں پر حجرے میں رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بڑی مشکل سے میں نے بازار سے ایک روٹی کو حاصل کیا اور میں اسے لے کر گھر کی جانب آ رہا تھا کہ راستے میں میں نے ایک عیسائی عورت کو دیکھا کہ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ بھوک کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس خاتون نے میری روٹی کو دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ تم مسلمانوں میں رحم نہیں ہے، دوسروں کو اسیر کرتے ہو اور بھوکا رکھتے ہو۔ مجھے اس خاتون پر رحم آ گیا۔ جو روٹی میرے ہاتھ میں تھی وہ میں نے اس خاتون کو دے دی اور میں اپنے حجرے میں واپس آ گیا۔ ایک دن رات میں بھوکا رہا، اکیلا گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص اچانک میرے حجرے میں آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی درد میں مبتلا ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، اگر آپ کسی ڈاکٹر کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا بتائیں۔ میں نے پہلے چونکہ ایک جگہ اس درد کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے بارے میں اطلاع رکھتا تھا تو میں نے اس شخص سے کہا کہ فلاں چیز کو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وہ سمجھنے لگا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور وہ فوراً واپس لوٹ گیا اور جو دوائی میں نے کہی تھی اس نے اپنی بیوی کو کھلائی۔ اس کی بیوی فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ میرے پاس آئے اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میرے اس واقعے کی خبر سب جگہ پھیلنا شروع ہو گئی اور جگہ جگہ سے لوگ علاج کے لیے میرے پاس آنے لگے۔ میں نے طب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور پھر تہران چلا گیا اور بہت ہی کم عرصے میں ایک مشہور ڈاکٹر بن گیا اور میرا نام طب کے مشہور ڈاکٹروں میں شمار ہونے لگا۔ بعض اوقات انسان کی ایک نیکی اسے اوج تک پہنچا دیتی ہے یا خود کو حرام سے بچانے پر اسے بہترین اجر ملتا ہے۔ علامہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں کہ مجھے ایک طلبہ نے ایک محفل میں مدعو کیا، وہاں پر تمام دوست جمع تھے، میں نے بھی اس میں شرکت کی۔ وہاں پر موجود ایک شخص کے ہاتھ میں ایک یورپی لڑکی کی تصویر تھی اور وہ مذاق میں کہہ رہا تھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ ایک لمحہ امیر المومنین علیہ السلام کا دیدار یا پوری عمر اس لڑکی کے ساتھ زندگی کرنا، کس کو انتخاب کرو گے؟ سب اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ وہ تصویر ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں جانے لگی، یہاں تک کہ میرے پاس اس لڑکی کی تصویر پہنچی۔ میرے ذہن میں ایک طوفان بپا تھا، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا کہ ایک لمحہ امیر المومنین علیہ السلام کے دیدار کو اس شہوت سے بدلو گے۔ میں نے منہ پھیر لیا اور اس محفل سے باہر چلا گیا۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ افسردہ کر دیا تھا۔ میں نے خود کو اپنے حجرے تک پہنچایا اور آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسی عالم میں مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک محفل میں موجود ہوں اور سامنے ایک تخت ہے کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور مالک اشتر، کمبر اور دوسرے لوگ وہاں پر ان کے محضر میں موجود ہیں۔ اسی دوران امیر المومنین علیہ السلام نے میرا نام لے کر مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے محبت اور لطف کرنے لگے۔
اتنی دیر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں خواب سے بیدار ہو جاتا ہوں۔ میری ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں دوبارہ اٹھ کر ان دوستوں کی محفل کی جانب پہنچا۔ ابھی بھی وہیں پر یہی گفتگو ہو رہی تھی اور میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے جو انتخاب کیا تھا اس کا ثمر میں پا چکا ہوں۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھنے کی بجائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دیدار کو ترجیح دی اور انہوں نے مجھے اپنا دیدار کروا دیا۔ کبھی کبھی عمل کا انعکاس دوسری شکل میں آتا ہے اور کبھی اسی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ نے کسی کے راز کو فاش کیا تو آپ کے راز فاش ہوں گے۔ آپ نے کسی کے عیب کو ظاہر کیا، وہی عیب آپ کے اندر تجلی کر گئے۔ ایک قصاب کے جس کا بچہ بہت زیادہ بیمار تھا، مرنے والا تھا، اور جب وہ شیخ رجب علی خیاط سے رجوع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے گائے کے سامنے اس کے بچے کو قتل کیا تھا، یہ اسی عمل کا مکافات عمل ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے کام کی اصلاح کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے کاموں کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اچھائیاں اور برائیاں اسی صورت میں، اسی شکل میں سامنے نہیں آتی، بلکہ وہ دوسری شکل میں انسان کے سامنے آتی ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ نیکیوں کی پاداش کو 10 گنا زیادہ کر کے دے گا۔ ایک شخص جو معاشرے میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، لوگوں کے درمیان ایک اچھے انسان کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک دن اچانک اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ رضا بہاؤالدینی کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس گاؤں میں تبلیغ پر موجود تھا اور یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ کیسے وہ شخص قتل ہو گیا، اتنا اچھا شخص۔ میں نے اس شخص کی زندگی کو ٹٹولا اور دیکھا کہ اس شخص نے اپنے ماضی میں ایک غلطی کی تھی۔ ان کے گاؤں میں ایک گیدڑ گھس آیا تھا اور انہوں نے اسے مارا اور مارنے کے بعد اس کو آگ میں جلایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کہ جس نے اس شخص کا قتل کیا وہ بے گناہ ہے، نہیں، وہ شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، وہ قاتل محسوب ہوگا۔ اس عالم میں ایک نظام حکومت کر رہا ہے، ایک نظام اس پورے عالم پر چھایا ہوا ہے کہ جہاں ذرا سی بھی برائی کرنے پر مکافات عمل ہے اور ذرا سی بھی اچھائی کو انجام دینے پر مکافات عمل ہے۔ جب ایک وحشی جانور پر ظلم کرنے پر کائنات کا یہ نظام اپنی آنکھیں نہیں بند کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، دوست احباب کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اور اس عالم کا نظام خاموش رہے، کوئی اثر نہ دکھائے۔ بعض اوقات ہم اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایک بے رحمانہ حکم صادر کر دیتے ہیں، اپنے تجربے کی بنا پر اس کی زندگی کے فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر سب مل کر انہیں مجبور کرتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے، اور اگر کوئی فیصلے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جب کوئی ہماری بات نہیں مانتا یا کوئی خاندانی فیصلہ نہیں مانتا تو اس سے قطع تعلق کر دیا جاتا ہے، پورا خاندان اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اور وہ بھی چند سالوں کے لیے، اور بعض دفعہ موت تک اس سے بات نہیں ہوتی۔ یہ سب انسان کی زندگی میں وسیع بلاؤں کے دروازوں کو کھولتا ہے۔